السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان اور میں ہوں علی حیدر۔ کیا تحریک انصاف تصادم کی پالیسی بدل کر مفاہمت کے راستے پر چلنے لگی ہے؟ نو منتخب شہباز شریف حکومت اور تحریک انصاف میں برف قدرے پگھلنے لگی ہے۔ تلخیوں سے لبریز سیاست میں آج اچانک خوشگوار موڑ آیا۔ شہر اقتدار میں ہونے والی اہم ملاقات کے بعد میڈیا سے ہونے والی گفتگو بدلتے موسم کا اندیا دے رہی ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ملاقات، اور آج ہی تحریک انصاف کے سربراہ گوہر خان کی جانب سے آنے والے بیان نے ماحول کو یکسر بدل دیا ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی پہلی ملاقات ہوئی۔ ایوان وزیر اعظم آمد پر شہباز شریف نے علی امین گنڈاپور پرتباک استقبال کیا اور ملاقات کے دوران دونوں جانب سے مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ علی امین گنڈاپور نے مطالبات کی فہرست وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے رکھی، جسے انہوں نے خوش دلی سے تسلیم کر لیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے شہاب علی شاہ کو چیف سیکرٹری تعینات کرنے کی سفارش کی۔ انہوں نے دوسرے صوبوں کی طرح خیبر پختونخوا کو فنڈز دینے اور 1500 ارب روپے کے واجبات کلیئر کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ علی امین گنڈاپور نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کو خوشگوار قرار دیا، جبکہ یہ وضاحت بھی کی کہ جس روز وزیر اعظم پشاور آئے تو وہ اس دن پشاور میں نہیں تھے۔ تو وزیر اعظم کے سامنے دھاندلی کا معاملہ رکھا ہے اپڈیٹ کی واپسی کے حوالے سے؟ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ جی جو چیز ہے ٹریبیونل بن گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ادارے موجود ہیں اور ادارے اس پہ اپنا کام کریں، اور ایسی چیز سامنے آتی ہے ویسا ہلکا کھلتا ہے تو اس کو سپورٹ کر دے۔ ناظرین، وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے بھی وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات کا خیر مقدم کیا اور مل کر چلنے کا اندیا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا کے واجبات ادا کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ علی امین گنڈاپور نے لوڈ شیڈنگ اور قیدیوں کا معاملہ بھی اٹھایا۔ علی امین گنڈاپور نے میڈیا ٹاک کے بعد احسن اقبال کو گلے لگایا اور امیر مقام سے ہاتھ ملایا۔ آج کی میٹنگ کا خلاصہ میں 2 لفظوں میں بیان کرنا چاہوں گا کہ سیاست اپنی اپنی لیکن ریاست سانجھی۔ پاکستان ہم سب کا ہے، ہم سب اپنی سیاست کریں گے بھی اور کر بھی سکتے ہیں، لیکن اس ملک کے لیے ہم سب نے، اس فیڈریشن نے ایک جسم ایک بن کر ان خطرات کا مقابلہ کرنا ہے جن کا پاکستان کو سامنا ہے۔ علی امین گنڈاپور ہی نہیں، تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر نے بھی آج اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد بدلے لہجے میں گفتگو کی اور وفاقی حکومت سے مذاکرات پر رضامندی کا اشارہ دیا۔ ہم تو کوشش کرتے رہے کہ ہم آگے کی طرف بڑھے، مذاکرات پہ ہم بلیو کرتے اور مذاکرات کے دروازے ہم نے بند نہیں کیے۔ دیکھتے ہیں آگے 1 ہفتے میں کیا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کی ملاقات، اور ملاقات کے بعد دھاندلی کے معاملات ٹریبیونل میں لے جانے پر رضامندی، جبکہ بیرسٹر گوہر کا مذاکرات کا اندیا پی ٹی آئی کی جانب سے بڑا پالیسی شفٹ ہے، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے وزیر اعظم نامنظور اور دھاندلی کے خلاف دمادم مست کلندر کی باتیں ہو رہی تھیں۔ مرکز میں اس وقت جو ایک حکومت بیٹھی ہے، جو بیٹھ چکی ہے، اس نے مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ اب میں ایک ایسے آدمی جو مجھے پتا ہے کہ وہ مینڈیٹ چوری کر کے وہ زیادہ منع ہوا ہے، میں اس کے حلف پہ جا کر اپنے آئین سے غداری کروں؟ مجھے تو یہ بتایا گیا اپنے آئین میں کہ جو جمہوری طور پہ جیت کے آئے گا فری اینڈ فیئر الیکشن کے تحت، وہ اگر اس طرح کا پرائم منسٹر ہوتا تو میں جاتا۔ میرا ضمیر اس بات کو نہیں مان رہا۔ سیاست کے میدان میں بجائے میز ہی بہترین آپشن ہے۔ علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کا نیا جسچر خوش آئند ہے، مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج ہونے والی ملاقات اور بیانات کو بانی چیئرمین تحریک انصاف کی حمایت حاصل ہے یا نہیں؟ اگر یہ حمایت حاصل ہے تو یہ پاکستان کی حالیہ تاریخ کا اہم ترین موڑ ہوگا۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب فیصلے میدان کی بجائے میز پر ہوں گے؟ احتجاج کی بجائے متعلقہ پلیٹ فارمز پر رجوع کیا جائے گا؟ سیاست میں آنے والا ٹھہراؤ دیر پا ہے یا وقتی؟ اگر آج ہونے والی تبدیلی حقیقی ہے تو یہ سب اچانک کیسے ہو گیا؟ کچھ روز قبل تک تحریک انصاف احتجاجی سیاست کی راہوں پر اور بھرپور تحریک چلانے کا اندیا دے رہی تھی۔ اس تحریک کا اب کیا ہوگا؟ وہ چلے گی یا نہیں چلے گی؟ اس پر بات کریں گے ناظرین۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا رہنما جناب عامر ڈوگر صاحب۔ ڈوگر صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر، یہ پالیسی شفٹ ہے، وزیر اعظم سے ملاقات کرنا، اچھے لہجے میں بات کرنا، ایک امید دلانا کہ معاملات اب جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ کیا یہ پالیسی شفٹ آپ کے قائد، آپ کے لیڈر عمران خان کی طرف سے ہدایت کردہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیں علی امین گنڈاپور صاحب آج وزیر اعظم کو ملے ہیں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثبت قدم ہے، کیونکہ وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور وزیر اعظم کے ساتھ صوبے کا اور وفاق کا ورکنگ ریلیشن شپ اور بہت سارے ایشوز جو ڈے بائی ڈے کے ہوتے ہیں ان پر ملنا اور چیزوں کو آگے لے کر جانا بہت ضروری ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ ایک نظریاتی اختلاف ہے، باوجود اس کے ایک اصولی موقف ہے کہ 8 فروری کو آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا فارم 45 کے ذریعے ہم جیتے ہوئے ہیں اور وہ فارم 47 کے ذریعے 20 ممبران قومی اسمبلی پر مشتمل پارٹی کو 123 ممبران ساتھ ایڈ کر کے ان کو حکومت بھی دے دی اور بلکہ ان کو ہر طرح کے ان کو وسائل بھی دے دیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک نے بھی آگے چلنا ہے اور ملک کی جہاں معیشت کھوکھلی ہو چکی ہو اور IMF کی ٹیم بھی آ چکی ہو، اچھا سر، اس مذاکرات شفٹ کا جو دورانیہ ہے ڈاکٹر صاحب وہ بہت کم ہے، یہ 2 دن پہلے کے کچھ بیانات جو ہم نے سنوائے بھی اس میں بالکل آپ کا بڑا ہارڈ لائن سٹانس تھا کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو یہ 2 دن میں ایسا کیا بدلا کہ آپ نے پالیسی شفٹ کی؟ میں اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، لیکن میں وجہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ وجہ کیا بنی؟ دیکھیں جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو سندھ کے وزیر اعلیٰ آتے تھے اور وہ ملتے تھے، اور بلوچستان میں بھی جب اپوزیشن کا وزیر اعلیٰ آ گیا تھا، جب باپ کے علاوہ دوسرے، تو وہ اس وقت بزنجو صاحب بھی ملتے تھے۔ چیف منسٹر کے ساتھ پرائم منسٹر کی ملاقات، اس کو روٹین کی اب ورکنگ ریلیشن شپ کہیں۔ دوسرا، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ بات عمران خان کی یا بات علی امین گنڈاپور کی نہیں ہے، بات اس ملک کے 24 کروڑ عوام کی بھی ہے، جن کے مقدر میں سوائے مہنگائی، بے روزگاری، سیاسی انتشار اور ملک میں معاشی عدم استحکام ہی ہے۔ کیا انہوں نے بھی آگے بڑھنا ہے یا نہیں؟ رمضان المبارک وہ بات آپ کی ٹھیک ہے سر، میں دوبارہ اس چیز جو ذکر آپ نے پہلے کیا اس پہ تھوڑی سی کلیئرٹی اور مجھے اور دے دیں۔ یہ اچھی بات ہے اور میں اس کو اگین کہہ رہا ہوں، میں تنقید نہیں کر رہا، یہ بڑے اچھے آپٹکس ہے، بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ روٹین کا میٹر آپ کی طرف سے نہیں ہے، بیکاز آپ کی طرف سے بہت ہارڈ لائن سٹانس تھا کہ یہ چور ہیں، یہ مینڈیٹ چور ہیں، یہ جعلی وزیر اعظم ہیں، تو وہ جو شفٹ آیا ہے کہ ٹھیک ہے جعلی وزیر اعظم کے پاس جانا ہے، اس کو لسٹ تھمانی ہے اور کہنا جناب یہ ہمارے مطالبات ہیں، جعلی بندے کے سامنے آپ مطالبات کیوں رکھیں گے اپنے؟ نہیں، وہ مطالبات اس مینڈیٹ کے ہیں جو مینڈیٹ KPK نے علی امین گنڈاپور کو دیا ہے، اس عوام کے ہیں جن کے جائز حقوق آئینی طور پر وفاق نے صوبہ KPK کو پورے دینے ہیں۔ یہ ایز اے کسٹوڈین گئے ہیں، یہ اپنی ذات میں یا اپنے ایز اے پارٹی ورکر نہیں گئے، اور ایز اے کسٹوڈین آف KPK، ایز اے چیف ایگزیکٹو آف KPK ان کو اس ملک کے چیف ایگزیکٹو سے ملنا ہے، اور اس کو آپ اچھا ہی کہیں، نہیں اچھا کہہ رہے ہیں، ایسے ماحول کہہ اچھا ہی رہے ہیں، لیکن سوال ڈاکٹر صاحب یہاں پہ یہ ہے، میں آپ کا کلپ سنواتا ہوں ایک، کہ ابھی جو بات علی امین گنڈاپور صاحب کر رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں، وہ بہت اچھی بات ہے، وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگین 2 دن پہلے جب وہ انکار کر رہے تھے میاں صاحب سے ملنے کے لیے، تب بھی وہ چیف منسٹر تھے، تب بھی وہ اتنے ذمہ دار تھے۔ پہلے حلف کی وہ انہوں نے سوال کا جواب دیا تھا حلف کے اوپر کہ آپ ان کے حلف پہ کیوں نہیں گئے۔ حلف کی بات، اور جب حکومتیں بیٹھ جاتی ہیں، بن جاتی ہیں، اپنی ورکنگ ریلیشن شپ میں آ جاتی ہیں، اس کے بعد کا ماحول اور ایٹماسفیئر اور جو ڈے ٹو ڈے افیئر ہوتے ہیں حکومت سازی کے حکومتوں کے، وہ معاملات اور طرح کے ہوتے ہیں، اس میں ماحول اور بن جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وفاق ہمیشہ بڑے بھائی کا کردار اگر ادا کرنا چاہتا ہے، جس کو بڑا بھائی کہا جاتا ہے، تو پھر چھوٹے صوبوں کی احساس سے محرومی کو دور کرنی ہے۔ اور میں اس بات کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم صاحب نے، میری ابھی علی امین صاحب سے بات نہیں ہوئی، اگر انہوں نے ان کو پازیٹیو جسچر دیا ہے، پرتپاک استقبال کیا ہے اور ان کو یقین دہانی کرائی ہے، اور یقین دہانی لفاظی میں نہیں ہوگی، وہ واقعی چھوٹے صوبے کو اگر لے کر چلیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس ملک میں یہ سوچ اور یہ ان کی کاوش دونوں طرف سے ملک کے سیاسی عدم استحکام کے خاتمے میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کرے گی۔
تو صاحب یہ جو گفتگو آپ کر رہے ہیں سر یہ بڑی پریگمیٹک بڑی سینسیبل گفتگو ہے, میں اس کو اپریشیٹ کروں گا, اور یہ آئی تھنک اگین یہ ہمیں مزاج اس وقت پوری پارٹی میں نظر آ رہا ہے, وچ از اے گڈ تھنگ اگین. سوال میرا ایک اور ہے کہ کیا اس سب کو, چلے میں اس کو پالیسی شفٹ نہیں کہتا, میں اس کو اچھا جسچر کہتا ہوں, ورکنگ ریلیشن شپ کہتا ہوں, اس سب کو خان صاحب کی تائید حاصل ہے؟ علی امین گنڈاپور صاحب کل جانا چاہ رہے تھے لیکن ان کو نہیں ملنے دیا گیا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اس کی مخالفت بھی نہیں کریں گے. اچھا, کیونکہ آخر صوبے نے وفاق کے ساتھ مل کر ہی چلنا ہے نا, یعنی ان سے بھی کنفرمیشن لینا باقی ہے جو نہیں. اب دیکھیں اب وہ تو جیل میں ہے, اور جو ماحول کل خان صاحب سے بنا دیا گیا اس کے بعد جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. لیکن جو ایک صوبائی چیف ایگزیکٹو نے وفاق کے پرائم منسٹر سے ایک ورکنگ ریلیشن شپ کے سلسلے میں ملنا ہے, اور درینہ مطالبہ ہے کہ کے پی کے جب نگران وزیر اعلیٰ بھی تھے اور اس سے پہلے بھی وزیر اعلیٰ جو ہماری پارٹی کے تھے, ایون ان کو اپنے وزیر اعظم سے بھی شکوہ رہتا تھا کہ وفاق جو ہے کے پی کے کا حصہ پورا نہیں دیتا, وفاق بلوچستان کا حصہ پورا نہیں دیتا. ایون یہ شکوہ ہمارے اپنے وزیر اعلیٰ کا پنجاب کا بھی تھا, تو یہ ہمیشہ شکوہ رہتا ہے. لیکن اب کیونکہ جو موجودہ جو ایک صورتحال میں جو تفریق بڑھ گئی ہے اس میں وفاق اور صوبے کے درمیان جو خلیج ہے وہ بڑھ گئی ہے, اور اس خلیج کے بڑھنے کا نقصان الٹیمیٹلی صوبے کو ہی ہوا ہے. یہ آپ بطور پارٹی کے اہم رکن آپ یہ بات کر رہے ہیں, اوور آل جماعت برسٹر گوہر صاحب نے بھی یہ بات کی, اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کے اندر یہ چیز اب پائی جاتی ہے کہ اب ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ملک کو قوم کے لیے پہلے ہم نے سوچنا ہے. اچھا, جو آپ نے بات کی بیکاز آف دی obvious reason is کہ آپ کے چیئرمین اس وقت ہے وہ پابند سلاسل ہے, آپ ان سے رابطے میں نہیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی آگے بڑھنا چاہ رہی ہے, اس کو ابھی عمران خان کی مہر لگنا باقی ہے. آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ ان کو کنونس کریں گے کہ آپ اس نیریٹو کو اپنائیں؟ میری پارٹی میں ہمیشہ رائے, میری ذات کی پارٹی میں ہمیشہ رائے یہی رہی ہے, اور مجھ سے جب بھی کسی نے پوچھا یا مجھے ابھی جب بھی اب اس ملاقات کا پتہ چلا ہے تو میں نے اس کو پازیٹیو وے میں میں نے اس کو اپریشیٹ ہی کیا ہے, اور ہم نے ملک کو آگے لے کر چلنا ہے. سیاست کے میدانوں میں, ایوانوں میں, اور احتجاج آئین اور قانون کے دائروں میں, سڑکوں پر وہ رہتا ہے, وہ رہے گا. ہم اپنا جو مطالبہ ہے وہ دہرائیں گے اور اس مطالبے پر احتجاج جاری بھی رکھیں گے, لیکن اس ملک کو چلانے میں, اس ملک کو مضبوط کرنے میں, اس ملک کے عوام کے مسائل کو حل کرنے میں جہاں قربانی اس قوم کے لیے تحریک انصاف کو دینی پڑے گی, وہ ہم اپنی ذات سے قربانی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اب آپ احتجاجی سیاست چھوڑیں. علی امین گنڈاپور صاحب نے ابھی اپنی سپیچ میں جو انہوں نے میڈیا سے کی تھی اس میں کہا کہ ہم ٹریبیونل میں جائیں گے, تو ٹریبیونل میں جائیں گے, اب آپ تھرو پراپر پروسیس آپ پرسو کریں گے دھاندلی کے جو جتنے بھی الزامات ہیں آپ کو ان کو, یعنی اب آپ احتجاج سڑکوں پہ نکلنا وہ نہیں کریں گے؟ نہیں, ہم ٹریبیونل میں بھی جائیں گے اور اپنا احتجاج بھی جو پرامن احتجاج ہے وہ جاری رکھیں گے. سڑک پہ احتجاج کرنا, پریس کلب کے سامنے احتجاج کرنا, ایوان میں احتجاج کرنا, یہ آئین پاکستان کا حق, ہمیں اس کا تحفظ دیتا ہے, یہ ہمارے حقوق میں شامل ہے. ٹھیک ہے, اور اب لیکن یہ جو اس طرح کے توڑ پھوڑ کرنا, کسی سیاسی املاک کو نقصان پہنچانا یا کسی کی روزمرہ زندگی میں رکاوٹ ڈالنا, خلل ڈالنا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ آپ کے لیے جو زیادہ مشکلات ہیں نا وہ 9 مئی کے بعد شروع ہوئی تھی, اس میں بھی آپ کا ایک خاص بیانیہ تھا, تو اب میں یہ بھی سمجھوں کہ آپ اس بیانیے سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ جو 9 مئی کے کا سبب بنا, اور پھر اس سے بھی آگے بڑھیں گے آپ, اور اب ہم آپ کے منہ سے جعلی وزیر اعظم, جعلی پارلیمنٹ یہ الفاظ بھی نہیں سنیں گے؟ نہیں, جعلی وزیر اعظم تو ہیں, کوئی شک نہیں. جب تک ٹریبیونل اور عدالتیں فیصلہ نہیں کریں گی اس میں تو کوئی شک نہیں, وہ تو ہم کہیں گے, وہ تو آپ خود جانتے ہیں, بچہ جانتا ہے. لیکن سر ایسا نہ کتنے ممبرز جیتے تھے. innocent until proven guilty, جب تک عدالتیں فیصلہ نہیں کریں گی تب تک وہ جعلی وزیر اعظم نہیں ہے. فیصلہ کر دیا ان کے خلاف تو تب وہ جعلی ہوں گے نا. یہ تو آپ کی رائے ہے نا, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, تو دنیا بھر میں ایک اصول ہے اینگل سے بات کر رہے ہیں.
آپ دیکھیں بتاتا ہوں اب آپ پہ 9 مئی کا الزام ہے. علی حیدر صاحب رہ گیا نہیں سر عرض ہے کہ آپ پہ 9 مئی کا الزام ہے, میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ 9 مئی آپ نے کرایا جب تک کہ پروف نہ ہو جائے. اسمبلی میں آج پھر قومی اسمبلی میں 2 ممبران نے ہمارا مینڈیٹ چرا کے حلف لیا ہے. کون سا اصول رہ گیا, کون سی عدالتیں رہ گئی ہیں؟ ہم تو, آپ میری بات کو نہیں سمجھ رہے, آپ اپنی بات کو بار بار ایک ہی اینگل سے کر رہے ہیں. ہم تو اس ملک کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہم ہر مثبت قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں. لیکن کیا 8 فروری کو جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا, آپ کو نہیں پتا کہ کتنے بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی؟ آپ نہیں جانتے, بتائیں مجھے. اچھا یہ جو مجھے جواب دینا. جی سوال دہرائیے گا ذرا پلیز. سوال کیا آپ نہیں جانتے کہ 8 فروری کو کتنے بڑے پیمانے پر اس ملک میں دھاندلی ہوئی اور کتنی بڑی مینڈیٹ ہمارا چرایا گیا اور فارم 47 کے ذریعے ان کی حکومتیں بنائی گئیں؟ آپ نہیں جانتے؟ سر جس رات یہ ہو رہا تھا چیخ چیخ کے گلا تھک گیا میرا, یقین کیجئے اتنی آواز اٹھائی ہم نے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یہ کیا مذاق ہے ڈیموکریسی کے ساتھ. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا, اور امید ہے کہ اللہ تعالی رمضان کے مہینے میں اس شر سے خیر کا راستہ بھی نکالے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا سر اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں مگر آپ اپنے اصولی موقف پر بھی قائم رہیں گے. اس دوران اگر آپ سے یہ بات کرنے کا کہتے ہیں, آپ سے اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم نے بات کرنی ہے, آپ سے حکومت کہتی ہے ہم نے بات کرنی ہے, تو کیا آپ میز پہ بیٹھیں گے ان کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, اپنے موقف کو لے کے اپنے ایجنڈے کے اوپر اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں, جو ہمارا ایجنڈا ہے اس کے اوپر اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ایک اور الزام ہے آپ پہ کہ آپ سیاست تو احتجاجی سیاست تو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے وہ آپ کا حق ہے, لیکن یہ یورپی یونین کو خط لکھنا, اس سے پہلے IMF کو خط لکھنا, اور پھر پاکستان کے GSP+ سٹیٹس کو ختم کرنے کی بات کرنا, ان اقدامات کو حکومت مخالف نہیں بلکہ ریاست مخالف اقدامات سمجھا جا رہا ہے. یہ کیوں کر رہے ہیں آپ سے؟ یہ اشارے خود پل ڈاٹ میں یورپی یونین نے اور باقی مبصرین نے, انٹرنیشنل آبزرورز نے خود اس الیکشن کے حوالے سے دیے ہیں. یہ ساری بات اس الیکشن کے اوپر ہی گھوم رہی ہے, اور ہمارا خدا نہ خواستہ یہ مقصد نہیں ہے کبھی اس ملک میں امداد نہ دی جائے یا یورپی یونین پاکستان کو سپورٹ نہ کرے. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ جو ریگنگ ہوئی ہے اس کی انویسٹیگیشن کی جائے. ریاست بھی ہماری ہے اور ملک بھی ہمارا ہے, ریاستی ادارے بھی ہمارے لیے مقدم ہے. جی GSP+ سٹیٹس کیوں ختم کرانا چاہ رہے ہیں پاکستان کا؟ نہیں, ہم نے تو ان کو الیکشن کے حوالے سے بات کی ہے, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی. باقی مجھے اس بارے میں اتنی ڈیٹیل کا ٹو بی آنسٹ پتہ بھی نہیں ہے. جو بات آپ آج کر رہے ہیں, ایک صحافی نے مجھ سے شام کو اسمبلی کے باہر بھی پوچھا تھا. آج خود ہم سارا دن اتنا بیزی رہے, مجھے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے انفارمیشن بھی نہیں ہے. چلیں IMF کے حوالے سے تو ڈیفینیٹلی سر وہ بہت چرچا ہوا, اور I'm sure کہ آپ اس حوالے سے وہ بات پرانی ہو گئی, کوئی اگلی بات کریں. یعنی آپ نے ایسے خط لکھنا چھوڑنے نہیں ہے ویسے سر, چھوڑ دیں, میں تو کہتا ہوں جانے دے, اس کا ریاست کو نقصان ہے. نہیں, کیا نقصان ہے ریاست؟ سر دیکھیں نا, آپ کچھ ہو رہا ہے وہ نقصان زیادہ ہے جو مینڈیٹ چرایا جا رہا ہے, جو آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, جو رول آف لا ہوئے گا تو ملک میں کوئی انویسٹمنٹ آئے گی نا, مجھے بتائیں نا. سر وہ ٹھیک ہے, اب آپ اگر ان اداروں کو خط لکھ رہے ہیں جن اداروں نے پاکستان کی گاہے بگاہے کسی نہ کسی ریاست پاکستان کی ہیلپ کرنی ہے, تو سر وہاں سے تو پھر نقصان ہوگا نا. ہاں آپ نے زیادہ مسئلہ ہے تو پھر آپ عالمی عدالت انصاف میں چلے جائیں, وہ فورم ہے نا سر. نہیں, آپ کا اپنی بات کرنے کا اندازہ ہمارا اپنا کانسیپٹ ہے. ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں. اس کے لیے لازم ہے کہ اس ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے. رول آف لا اگر ہوگا تو کوئی انویسٹر آئے گا نا. جو حالات آپ نے دیکھے ہیں, جو پچھلے 1.5 سال سے مسلسل ہوئے ہیں, جو 90 دن میں الیکشن کروانے تھے صوبائی اسمبلیوں کے, وہ نہ ہوئے, اور اس کے بعد جو ہم سے بلہ چھینا گیا, جو الیکشن کمیشن کی جانبداری, جو کورٹس کی جانبداری, اور جو اب تک جاری ہے, 10واں مہینہ ہو گیا, ہماری بے گناہ خواتین آج تک جیلوں میں ہیں, ان کی پیشیاں نہیں لگائی جاتی, ان کی بیلیں نہیں سنی جاتی, ججوں کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. یہ ساری زیادتیاں, اتنی بڑی پولیٹیکل وکٹائمائزیشن 17 سالوں میں کبھی کسی پارٹی کے ساتھ ہوئی ہے جو ہمارے ساتھ ہوگی؟
بالکل ٹھیک. اتنا بڑا ظلم کبھی ہوا کسی کے ساتھ؟ زیادتیاں ہو رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, زیادتیاں ہو رہی ہیں اور یہ فی الفور ختم ہونی چاہیے. اس میں ہم نے پہلے بھی آواز اٹھائی, آج بھی اٹھا رہے ہیں اور آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین آگے بڑھیں گے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے یورپی یونین سے رابطہ کر کے, جس کا بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہو رہا تھا, کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس درجہ واپس لے لیا جائے. جھوٹی مہم کے ذریعے معیشت داؤ پر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. عطا تارڑ کے مطابق تحریک انصاف نے آئی ایم ایف کو خط لکھ کر گھناؤنی حرکت کی ہے. ساتھ ہی انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے ترجمانوں کو جیل سے ملک کو نقصان پہنچانے کی ہدایت مل رہی ہے. وزیر اطلاعات کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو ایک کچن, ایک اضافی کمرہ اور ایک گیلری واک کرنے کے لیے دی گئی ہے. یہ قید کے دوران کئی 100 ملاقاتیں کر چکے ہیں. انہیں ورزش کا سامان جیل میں دیا گیا ہے جو ہر کسی کو میسر نہیں ہے. اس معاملے پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب موجود ہیں. تارڑ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر میں یہ جو تحریک انصاف کا یورپی یونین کو خط ہے, پھر جو آپ نے کہا کہ ان کو سہولیات دی گئی ہیں, سب پر میں آؤں گا. آغاز میں کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک کریک ڈاؤن, بڑا جابرانہ قسم کا کریک ڈاؤن آپ اپوزیشن پہ کر رہے ہیں حکومت میں ہوتے ہوئے, ان کو احتجاج کا حق ہے, یہ آپ بھی کہتے ہیں کہ حق ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں. اس سے پہلے جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, جب وہ کریک ڈاؤن کر رہی تھی, وہ الزام ان پہ آتا تھا. اب آپ کی حکومت ہے, سر کیوں نہیں ہے اجازت ان کو کہ یہ احتجاج کر پائیں؟ یہ اگر ان کو لگتا ہے کہ زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ, تو یہ اس کے لیے آواز بلند کر پائیں. بہت شکریہ علی صاحب, ویری کائنڈ آف یو, آپ نے مدعو کیا. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد جو پہلا انہوں نے اپوزیشن کو ایک پیشکش کی, انہوں نے کہا کہ میثاق معیشت بھی کریں گے, میثاق مفاہمت بھی کریں گے. اور بطور وزیر اعظم میں آفیشلی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے جو عورتوں اور بچوں کی سزائیں تھیں جن کی 2 سال سے کم تھیں, 2 سال یا 2 سال سے کم سزائیں تھیں, عام معافی کا بھی اعلان کیا اور وہ سمری سائن ہو کے اپروو ہو کے چلی بھی گئی جو لوگ ہینس کرائمز میں انوالو نہیں تھے. اور میں تو قطعاً یہ نہیں سمجھتا کہ ہماری حکومت جو ہے وہ آزادی جو احتجاج ہے, دا رائٹ ٹو اسمبلی, دا رائٹ ٹو پروٹیسٹ, جو ہر کسی کا آئینی اور جمہوری حق ہے کہ وہ احتجاج کر سکے. اب ہوتا کیا ہے کہ ماضی میں جو 9 مئی کے حملے ہوئے اسپیشلی لاہور کے اندر, آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پہ اکٹھے ہوئے, وہاں پہ عسکری ٹاور کو جلا کے جلاؤ گھراؤ کرتے ہوئے وہ کینٹ پہنچے اور انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگا دی. اب جب احتجاج آپ کریں تو احتجاج کی کچھ لوازمات ہیں. دیکھیں 9 مئی سے پہلے جب بالکل ان کو فری ہینڈ تھا تو انہوں نے اس کو مس یوز کیا اور جلاؤ گھراؤ کر کے ایک بڑی ابتر صورتحال پیدا کی جس کے تحت شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا گیا. تو طریقہ کار ہے کہ جس شہر میں بھی احتجاج ہوتا ہے, ہم بھی کرتے رہے اپوزیشن میں, انتظامیہ کو ایک درخواست دی جاتی ہے, انتظامیہ سے درخواست دے کے اجازت لی جاتی ہے اور پھر ایک مناسب اور موضوع جگہ کے اوپر احتجاج جو ہے وہ کیا جاتا ہے. پرامن احتجاج پہ نہ کوئی قدغن ہے, نہ لگ سکتی ہے, نہ کوئی روک ٹوک ہے. مگر جن لوگوں نے 9 مئی کے حملے کیے ہیں اور ابھی اس کو 1 سال بھی مکمل نہیں ہوا, تو اگر وہ اسی جگہ پہ دوبارہ احتجاج کی کال دیں گے تو پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اپنا ایک رپورٹنگ سسٹم ہے, ان کی اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے جو ان کو بتاتا ہے کہ جی یہ خدشہ ہے کہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. تو قانونی لوازمات پورے کریں تو کوئی نہیں روکتا, مگر ایک بیک گراؤنڈ ہے, ایک ہسٹری ہے اور کچھ خدشات ہیں جن کی بنا پہ یہ معاملات جو ہے اس طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں دوسری بات اہم تھی جو آج آپ نے بھی کی کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم کرانے کی بات کی جا رہی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو. اس سلسلے میں انہوں نے پہلے آئی ایم ایف کو خط لکھا, اب انہوں نے یورپی یونین کو خط لکھ دیا ہے. کیا معلومات ہیں آپ کے پاس, اور تارڑ صاحب پاکستان کو اس سے کتنا نقصان ہوگا اس طرح کی خط و کتابت سے, اس طرح کے مطالبات جو تحریک انصاف کر رہی ہے؟ دیکھیں وہ میں نے شیئر کیا ہے, آن لائن پیٹیشنز کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے, اور یہ پارٹی کا ایک وتیرہ رہا ہے نا کہ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ دو. پھر وہ جو کالز تھی ان کے فارن منسٹرز کی کہ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھو کہ پاکستان کو امداد نہ دے, پاکستان کے ساتھ بات چیت نہ کرے, پاکستان کے ساتھ اپنا اگریمنٹ کنکلوڈ نہ کرے. اب بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں جو سہولیات کا فقدان ہے یا ان کو جو ہے وہ تمام تر سہولیات اور آسائشیں میسر نہیں ہیں اور اس وجہ سے ان کی ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں, تو ای یو جو ہے وہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ریووک کرے. وہ میں آپ کو لنک بھیج دیتا ہوں. پی ٹی آئی کے فالوورز کی طرف سے باقاعدہ ایک مہم کے طور پہ یہ پٹیشنز کی جا رہی ہیں.
اب پی ٹی آئی نے آفیشیل پوزیشن دی ہے, شکر ہے میرے بیان کے بعد وہ ڈیفینسو پہ چلے گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو ایز پارٹی نہیں کر رہے, یہ ہمارے والنٹیئرز کر رہے ہیں. مگر یہ بڑے افسوس کی بات ہے, عمران خان صاحب کو دیکھیں جیل کے اندر تمام وہ سہولیات میسر ہیں جو کسی عام قیدی کو نہیں ہیں. 3 کمروں کا کمپاؤنڈ, واکنگ گیلری, بائیسیکل ہے ایکسرسائز کرنے کے لیے, ہفتے میں 4 ملاقاتیں تھی. اب سیکیورٹی خدشات ہیں, وہ 2 ہفتے کا بین لگا ہے 3-4 جیلز کے اندر. بٹ اس بات کو بہانہ بنا کے ایک بے بنیاد اور الزامات پہ مبنی بیانیاں گھڑ کے کہ جی ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں تو جی ایس پی پلس اسٹیٹس ریووک کیا جائے, یہ پٹیشن آن لائن کی جا رہی ہے اور یہ مہم چل رہی ہے باقاعدہ پی ٹی آئی کی طرف سے. یہ نہ صرف افسوسناک ہے, ملک کے لیے یہ بڑا نقصان دہ ہے اور یہ ہمیشہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے ریاست کو داؤ پہ لگاتے ہیں. یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اچھا طاہر صاحب, جو جیل میں عمران خان صاحب کی جان کو خطرات لاحق ہیں اور خود تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, اس حوالے سے کیا حقائق ہیں, کیا انفارمیشن ہے؟ کچھ جو پابندیاں آپ نے لگائی ہے کہ جیل کو تھریٹ ہے, وہ تھریٹ کسی اسپیسیفک آدمی کے لیے ہے یا پھر وہ اوورآل جیل کو خطرہ ہے؟ اس حوالے سے انفارمیشن دیجیے گا. دیکھیے نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ایسے کوئی خدشات ہیں. ہاں 3 پریزنز کے حوالے سے جو پنجاب گورنمنٹ کی ایک رپورٹ ہے وہ میری نظر سے ضرور گزری ہے, جس کے اندر اڈیالہ جیل, میاں والی جیل اور ڈیرہ غازی خان جیل کی سیکیورٹی کے حوالے سے سیکیورٹی آڈٹ کیری آؤٹ کرنے کا کہا گیا ہے. اور وہ خان صاحب کی اسپیسیفک نہیں ہے, وہ ان 3 جیلوں کے حوالے سے ہے اور اس پہ پنجاب گورنمنٹ اپنی ڈیو ڈیلیجنس کر رہی ہے, وہ اپنے معاملات کو دیکھ رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کی جان کو خطرے کے حوالے سے کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے. میں نے جو دیکھا ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کا 3 جیلز کی سیکیورٹی انتظامات کو بہتر کرنے کے حوالے سے خط ضرور میری نظر سے. طاہر صاحب, جو 3 دہشت گرد پکڑے گئے تھے اڈیالہ جیل کے باہر, کہا گیا کہ وہ کسی خاص ٹارگٹ کے پیچھے آئے تھے اور اڈیالہ جیل کے اندر کوئی خاص ٹارگٹ تھا جس کو انہوں نے نشانہ بنانا تھا. تو اڈیالہ جیل کے اندر اس وقت سب سے خاص ٹارگٹ تو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے. اب جب تحقیقات ہوئی ہیں, جب آپ نے پکڑا ہے ان دہشت گردوں کو حکومت نے, تو کچھ پتا چلا کہ ان کا ٹارگٹ تھا کیا؟ دیکھیے میری نظر سے ایسی کوئی رپورٹ یا معلومات نہیں گزری. اگر گزری ہوتی میں ضرور شیئر کر دیتا, تو اس کو ویریفائی ضرور کر سکتے ہیں. مجھے صرف اتنا جو ہے میری نظر سے گزرا ہے کہ 3 جیل کی سیکیورٹی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اور سیکیورٹی آڈٹ کیری آؤٹ کرنے کے لیے اور بہتر انتظامات کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. میری معلومات یہیں تک ہیں, تو مزید پتہ لگے گا تو آپ سے ضرور شیئر کریں گے. لیکن طاہر صاحب, تحریک انصاف کا اپنا سوشل میڈیا, باہر بیٹھے ہوئے کچھ یوٹیوبر صحافی یا یوٹیوبرز ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو قتل کر دیا جائے گا. انہوں نے بشرا بی بی کے حوالے سے بھی بات کی کہ ان کو زہر دیا گیا ہے, جی عمران خان کو بھی قتل کیا جائے گا, کسٹڈی میں قتل کیا جائے گا. اگر اس کے کاؤنٹر میں آپ کے پاس, اگر یہ پروپیگنڈا ہے لیٹ سے, اور اس کے کاؤنٹر میں آپ کے پاس کوئی جواب ہے, تو طاہر صاحب کیا ہے, کیا کہے گی حکومت اس حوالے سے؟ کیونکہ عمران خان پہ پہلے تو ایک حملہ ہو چکا ہوا ہے. دیکھیے باہر بیٹھ کے کچھ لوگ پاکستان کے مخالف بھی جو ایجنڈا چلا رہے ہیں, جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, وہ آج سے نہیں کیا جا رہا. ریاست مخالف بیانیہ جو بنا, وہ بیرون ملک بیٹھے مٹھی بھر لوگ ہیں جن کا صبح دل کرتا ہے تو وہ اپنے یوٹیوب کا بٹن آن کرتے ہیں اور کبھی سائفر کے حوالے سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی قومی اداروں کے حوالے سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غیر ملکی فنڈنگ پہ چل رہے ہیں. میجر عادل راجہ ایک ایگزامپل ہے کہ وہ یو کے سے بیٹھ کے پاکستان کی دشمنوں کی فنڈنگ پہ چل کے آگے سے معاملات کو چلاتے ہیں. یہ تو میری نظر سے گزرا ہے, کئی دفعہ گزرا ہے, آج نہیں. آپ سوشل میڈیا دیکھیں, چیزوں سے بھرا پڑا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک خطرناک ٹرینڈ ہے کہ آپ پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ایک سیاسی جماعت کے ایجنڈے کو پروموٹ کرنے کے لیے اور ایک سیاسی لیڈر کی اناق کی تسکین کے لیے جب قومی مفاد کو داؤ پہ لگاتے ہیں, تو یہ بڑا کنڈیمیبل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو بند ہونا چاہیے اور اس پہ پنجاب گورنمنٹ سے مزید کہیں گے کہ وہ مزید اس پہ روشنی ڈالیں اور ان سے ڈیٹا منگوا کے ہم بھی آپ سے شیئر کریں گے اور بتائیں گے کہ کیا معاملات ہیں. جو ابھی تو جو بتایا گیا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ 3 جیلوں کا سیکیورٹی آڈٹ. ٹھیک ہے. اچھا سر, آگے بڑھتے ہیں. علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, وہ 2 دن پہلے کہتے ہیں کہ آپ جعلی حکومت ہے, یہ جعلی وزیر اعظم ہے, یہ جعلی پارلیمنٹ ہے. آج وہ ملاقات کرنے کے لیے آپ بھی جاتے ہیں, بڑے اچھے خوشگوار ماحول میں ملاقات بھی ہوتی ہے. آپ کے ریلیشنز, یعنی آپ کی وفاقی حکومت کا جو ریلیشن, ورکنگ ریلیشن کے پی کے گورنمنٹ سے ہے, وہ کیسا رہے گا؟ آر یو سینگ اے بمپی رائڈ اہیڈ؟
کس طرح ڈیل کریں گے ان سے آپ؟ ان کا اپنا مزاج بھی تھوڑا سخت ہے، اور جو ان کے مطالبات ہیں خاص طور پہ مالی حوالوں سے یا واجبات کے حوالے سے، ان کو کس طرح ڈیل کریں گے آپ؟ کہ آج علی امین گڈھا پور صاحب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ملاقات کے لیے آئے تھے، اور یہ ایک ملاقات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وزیر اعظم پاکستان کی ہوئی ہے، اور اس میں انتظامی امور بھی ڈسکس ہوئے ہیں، لازمی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوارڈینیشن صوبوں کے درمیان اور وفاق کے درمیان سیاسی اختلافات آڑے نہیں آنے چاہیے۔ اور وزیر اعظم صاحب کی طبیعت کا آپ کو پتہ ہے، جب انہوں نے وثاق مفاہمت کی بات کی، وہ تو اپوزیشن کو بھی اور تمام اکائیوں کو، تمام صوبوں کو، تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کو تیار ہیں۔ تو یہ منیمم لیول آف کوارڈینیشن رہنا چاہیے، اور آج کی ملاقات میں سمجھتا ہوں ایک اچھا اقدام ہے اس ملک میں جمہوریت کے لیے بھی اور گورننس کے لیے۔ ٹھیک ہے طاہر صاحب، اب ذرا آپ کی کابینہ میں بات کر لیتے ہیں سر۔ فرسٹ اینڈ فورموسٹ یہ جو وزیر خزانہ آپ لا رہے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تو پاکستانی شہری ہی نہیں تھے، ان کو پہلے آپ نے وزارت آفر کی، وزیر بنایا، بعد میں ان کو آپ جو ہے وہ یاد آیا کہ شہریت بھی دینی ہے۔ تو سر یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ پارٹی میں کوئی اور اس قابل نہیں تھا؟ اور پھر آلریڈی آپ کے پاس ایک تجربہ کار آدمی ہے اسحاق ڈار، برسوں سے وہی وزیر خزانہ بنتے آ رہے ہیں، ان کو آپ نے نہیں بنایا، کیوں نہیں بنایا؟ تیسری بات اسی میں ایڈ کر لیجئے گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وزارت خزانہ وہ اچھے طریقے سے نہیں چلا سکتے، کوئی اور بہتر چلا سکتے ہیں، تو پھر ان کو ہر طرح سے اکوموڈیٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی اسحاق ڈار صاحب کو، کہ اگر ان کو وزارت خزانہ نہیں دینی تو وزارت خارجہ بالکل دینی ہے، لازمی دینی ہے، حالانکہ وہ ایک اور مشکل ٹاسک ہے وزارت خارجہ، اور اس کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے۔ ڈار صاحب کا انٹرنیشنل لیول کا ایکسپوجر آج کا نہیں ہے، وہ پہلی دفعہ رکن قومی اسمبلی 1997 میں منتخب ہوئے تھے، وہ متعدد فارن افیئرز کی کمیٹیز میں رہے ہیں، وہ بطور فائنانس منسٹر باہر کے دوروں پہ انٹرنیشنل جو لیڈرز ہیں ان سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، انٹرنیشنل فورمز پہ ایڈریس کرتے رہے ہیں، انٹرنیشنل مالیاتی اداروں سے ڈیل کرتے رہے ہیں۔ تو یہ تو بات میں بالکل تسلیم نہیں کرتا کہ ڈار صاحب کا انٹرنیشنل ایکسپوجر یا ان کی ایکسپرٹیز نہیں، بالکل ہے، اور اپنی ایکسپرٹیز ہے، اور ایک ٹیکنوکریٹ کے طور پہ وہ بڑا اچھا سسٹم کو چلائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈار صاحب ایک نیچرل اور اچھی چوائس تھے وزیر خارجہ کے لیے، اور وہ وزارت خارجہ کو بڑے اچھے طریقے سے چلائیں گے، ان کا ڈیکیڈز کا ایکسپیرینس ہے، اور وہ ان تمام جو ڈپلومیٹک نارمز ہیں ان کو بھی سمجھتے ہیں، ڈپلومیسی کو بھی سمجھتے ہیں، ورلڈ لیڈرز کے ساتھ ان کا انٹریکشن بھی بڑا فریکوینٹ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک متوازن کابینہ بنی ہے، مختصر مگر سنجیدہ لوگوں پہ مبنی، تو یہ کابینہ جو ہے وہ امور سرکار اچھی طرح سر انجام دے۔ اچھا، مجھے نا ابھی بات کرنی ہے ذرا اسحاق ڈار پہ اور وزیر خزانہ کی شہریت پر بھی۔ میں ایک دفعہ دوبارہ تحریک انصاف پہ آتا ہوں طاہر صاحب۔ تحریک انصاف کہہ رہی ہے ہم نے احتجاج کی سیاست نہیں چھوڑنی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میری ایک رکن سے بات ہو رہی تھی تحریک انصاف کے۔ خیبر پختونخوا اس وقت ان کا سٹرانگ ہولڈ ہے، اگر وہاں سے احتجاجی تحریک چلتی ہے اس کو حکومتی مشینری کا بھی سہارا ہوتا ہے، جیسا کہ پرویز خٹک صاحب کے زمانے میں تھا، اور وہ کرینے لے کے پہنچ گئے تھے اٹک کے پاس، تو اس کو کس طرح ڈیل کریں گے آپ؟ دیکھیں، ایسا تو قطعاً نہیں ہے، وہ کوئی ایسی بات نہ سنی، نہ ایسی بات کوئی چل رہی ہے، بالکل ہمیں بڑی کلیئرٹی ہے اس کے اوپر۔ اگر احتجاج ایسا کرتے ہیں اور اکانومی کو سٹال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھیں ہمارا پرائمری فوکس اب معیشت ہے، بے روزگاری، غربت، مہنگائی کا خاتمہ ہے، اور اگر احتجاج اس لیے کیا جائے گا کہ اسلام آباد کو جو ہے وہ اندر سیز کر دیا جائے، سٹال کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، سیکریٹریٹ میں لوگ جا نہ سکیں، سرکاری افسران اپنے انجام جو ہیں بس جو ان کے روزمرہ کی جو انجام نہ دے سکیں اپنے سرکاری امور کو، تو اگر یہ مقصد ہے تو پھر تو دیکھیں یہ قطعاً اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور جب مرحلہ آئے گا دیکھیں گے۔ بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب معیشت کو سنوارنا ہے، کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، اگر اس میں کوئی رکھنا ڈالے گا تو یہ ناقابل قبول ہوگا۔ چلیں، آپ نے چونکہ معیشت کی بات کی تو میں دوبارہ معیشت پہ آ جاتا ہوں۔ ایک تو ذرا میرا پہلا سوال تشنا رہ گیا تھا طاہر صاحب کہ وزیر خزانہ پاکستانی شہری نہیں ہے، پاکستانی شہری نہیں ہے تو کیا کوئی آپ کو ود ان دا پارٹی رینکس یا ایون پاکستان میں کوئی ایسا شخص نہیں مل سکا جو اس قابل ہو؟ اور دوسرا یہ محسن نقوی صاحب کی وزارت داخلہ، کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پنجاب میں انہوں نے بطور نگران وزیر اعلیٰ خدمات انجام دی ہیں اور اس کا فائدہ آپ کو ہوا ہے، آپ کی جماعت کو ہوا ہے، یہ آپ نے ان کو اس کا انعام دیا ہے۔ وہ ایک متنازع وزیر اعلیٰ تھے اور اب متنازع وزیر داخلہ رہیں گے، یہ نوازشات محسن نقوی صاحب پہ کیوں؟ دیکھیں، اورنگزیب صاحب کے پاس پاکستانی شہریت ہے،
وہ آن ریکارڈ بھی آ جائے گا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستانی شہری نہیں ہے. اس حوالے سے جو بھی ڈاکیومنٹ ہوگے وہ بھی ہم آپ کو دے سکتے ہیں, ایسا اس میں کوئی ابہام نہیں ہے ہمیں. دوسری بات یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب ایک جرنلسٹ رہے ہیں, محب وطن پاکستانی ہیں, انہوں نے امپلائمنٹ جنریٹ کی ہے, میڈیا کے بزنس میں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے پاکستان کے اندر, اور بطور کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے اس ٹینیور کو گزارا, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور ایک متوازن شخصیت کے حوالے سے. تو قانون میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ کوئی کیئر ٹیکر رہا ہو اس کو آپ کیبنٹ میں نہیں لے سکتے. تو میں سمجھتا ہوں ہی از اے گڈ ایڈیشن, وہ اچھا پرفارم کریں گے. اور صلہ تو میں نہیں سمجھتا کسی چیز کا یہ ہے, میں سمجھتا ہوں ان کی اچھی کارکردگی تھی. انہوں نے وزیر اعلیٰ کے طور پہ بہت ہر حوالے سے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, عوام کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے انہوں نے بڑی اچھی سروسز دی ہیں پنجاب کے صوبے کے لیے, اور یہ ان کی ایک ویل ڈیزروڈ اپوائنٹمنٹ ہے. اور وہ ایک بطور وزیر داخلہ وہ میں سمجھتا ہوں ایک کامیاب ترین وزیر داخلہ ہوں. آخری سوال طلعت صاحب آپ سے, اور یہ آپ کی وزارت کے متعلق ہے. چونکہ بطور صحافی آپ جو ہے وہ میرے شعبے کے بھی وزیر ہیں, تو سر کیا ویژن ہے آپ کا ملکی صحافت کے لیے, صحافیوں کے لیے خاص طور پہ؟ آج بھی یہ شکایت کی جاتی ہے کہ جبر کیا جا رہا ہے صحافیوں پہ, غائب کر دیا جاتا ہے, اٹھا لیا جاتا ہے, بے بنیاد کیسز بنائے جاتے ہیں. اسد طور اندر ہیں, عمران ریاض ابھی باہر آئے, وہ پھر پکڑ لیے گئے تھے. سر کیا ویژن ہے صحافت کے لیے ملک میں, کیا کریں گے آپ صحافیوں کے لیے, کیا کریں گے آپ؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیے میں وزیر اطلاعات بعد میں ہوں, میں ایک قانون کا طالب علم پہلے ہوں, ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ پہلے ہوں, اور ہم نے پولیٹیکل ایکٹیوزم بہت کیا ہے زندگی کے اندر, اور بڑے بڑے ایجیٹیشنز کو بھی لیڈ کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ریاست کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا اور فریڈم آف سپیچ کو پروٹیکٹ کرنا, ایک طرف آزادی اظہار رائے ہے جس کا انفیکٹڈ اور کمپلیٹ رائٹ نہیں ہے, اور ایک طرف ریاست کے امور ہیں کہ جہاں پہ ریاست کی سالمیت ہے. یہ بڑی تھن لائن ہے دونوں کے درمیان. آزادی اظہار رائے کو پروٹیکٹ کرنا ہے, یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے, اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ریاست کے انٹرسٹ کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. تو یہ بیلنس ہے جس کو کریٹ کرنا پڑے گا, اور ہم سب کو اس کو اون کرنا پڑے گا. اور میں وزارت اطلاعات کے حوالے سے آپ کو بتاؤں, ہمارے دروازے کھلے ہیں آپ کے لیے. صحافی برادری کی یہ وزارت ہے, اور میں منسٹری آف انفارمیشن کو بالکل ایک اوپن ڈور پالیسی اپناؤں گا. ایکسیسیبلٹی کے حوالے سے ہمارے دروازے بھی کھلے رہیں گے, اور ہر حوالے سے ہم صحافیوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. مگر میں نے جس طرح کہا کہ جہاں میں نے فریڈم آف سپیچ کو, فریڈم آف ایکسپریشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے, وہاں ریاست کی انٹرسٹ کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. تو یہ ایک فائن بیلنس ہوگا, اور آپ اپنے درمیان مجھے پائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ویری بیسٹ آف لک عطار صاحب, کہ آپ جو ہے وہ اپنے وزارت کو لے کے, اپنے اس نئی ذمہ داری کو لے کے کافی انتھوزیسٹک ہیں, اور آئی ایم شیور کہ اس وزارت کو آپ جیسے ینگ بلڈ کی ضرورت تھی اور ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا عطار طلعت صاحب کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ایک وقفہ لیں گے ناظرین, اور وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد حاضر ناظرین. آج تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کیس کی پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی, اور اس بات پر بھی سوال اٹھ گیا کہ سنی اتحاد کونسل کو پارٹی بھی کہا جا سکتا ہے یا نہیں. خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے دائر درخواستوں کی سماعت جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے کی. سماعت کے دوران عدالت نے اٹارنی جنرل سے آرٹیکل 51D پر بحث کرنے کا کہا. آئین کی شک نمبر 51 کی ذیلی شک 6D کہتی ہے کہ کسی سیاسی پارٹی نے جنرل الیکشن میں جتنی نشستیں جیتی ہوں اسی تناسب سے اس پارٹی کو مخصوص نشستیں دی جائیں گی. آئین کی اسی شک کے تحت پارٹی نشستوں کے تناسب میں وہ آزاد اراکین بھی گئے ہیں جو الیکشن نتائج کے 3 دن تک اس پارٹی کا حصہ بنے ہوں. گویا آئین کی اس شک کے مطابق مخصوص نشستیں اسی سیاسی جماعت کو مل سکتی ہیں جو عام انتخابات میں سیٹیں جیت کر آئی ہو. تو کوئی جماعت جس نے الیکشن ہی نہ لڑا ہو اور آزاد اراکین الیکشن کے بعد اس میں شامل ہوئے ہوں, کیا اس جماعت کو بھی مخصوص نشستیں دی جا سکتی ہیں؟ جب عدالت نے اٹارنی جنرل سے آرٹیکل 51D پر بحث کرنے کا کہا تو عدالت کے ریمارکس سے اس بحث سے واضح ہو گیا کہ سنی اتحاد کونسل ایک پارٹی ہے یا نہیں. کیا یہ جماعت صدارتی, سینٹ اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کے الیکشن میں حصہ لے سکتی ہے؟
سنی اتحاد کونسل کے وکیل قاضی انور ایڈوکیٹ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ آزاد امیدوار قانون کے مطابق 3 روز میں سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے، جس پر جسٹس اشتیاق ابراہیم نے پوچھا کہ سنی اتحاد کونسل کا کوئی امیدوار کامیاب ہوا تھا؟ قاضی انور نے عدالت کو بتایا کہ ان کا کوئی امیدوار بھی کامیاب نہیں ہوا۔ عدالت نے پوچھا کیا آزاد اراکین نے 21 فروری کو سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کی درخواست دی؟ قاضی انور نے جواب دیا کہ جی انتخابات میں کامیابی کے بعد سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی گئی۔ اٹارنی جنرل منصور آوان نے بھی یہی دلیل دی کہ درخواست گزار پارٹی نے تو جنرل الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا۔ اس پر عدالت نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے لیے لسٹ فراہمی کا طریقہ کار الیکشن ایکٹ میں موجود نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل منصور آوان نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو الیکشن سے قبل مخصوص نشستوں کی لسٹ جمع کرانا پڑتی ہے۔ عدالت نے پوچھا کہ کیا سنی اتحاد کونسل کو سیاسی جماعت تصور کیا جا رہا ہے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کیا الیکشن کمیشن کے متعدد سیکشن کے مطابق سنی اتحاد کونسل ایک سیاسی جماعت ہے یا نہیں؟ یہ دیکھنا ہے قانون کے مطابق جس سیاسی پارٹی نے جنرل الیکشن میں حصہ لیا یا کوئی سیٹ جیتی تو مخصوص نشستیں انہی کو ملیں گی اور جنرل نشستیں جیتنے کے تناسب پر ہی ملے گی۔ عدالت نے مزید سوال اٹھایا کہ کیا سنی اتحاد کونسل اپوزیشن لیڈر بنا سکتی ہے، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ قانون ہے کہ سیاسی جماعت کو کم از کم جنرل الیکشن میں سیٹ جیتنا لازمی ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر محمد نے بھی یہی دلیل دی کہ آئین کے سیکشن 51D کے مطابق سنی اتحاد کونسل ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، اس لیے اسے مخصوص نشستیں نہ دی جا سکتی۔ وکیل الیکشن کمیشن کے مطابق مخصوص نشستوں کے لیے 4 باتیں ہونا ضروری ہیں۔ پہلی، سیاسی جماعت رجسٹرڈ ہو۔ دوسری، سیاسی جماعت نے اپنے انتخابی نشان کے تحت الیکشن میں حصہ لیا ہو۔ تیسری، مخصوص نشستیں اسی سیاسی جماعت کو ملیں گی جس کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہو۔ چوتھی بات، مخصوص نشستوں کے لیے فہرست بھی آخری تاریخ سے پہلے دینا ضروری ہے۔ اس پر جسٹس ارشد علی نے کہا کہ فی الحال تو قانون میں اس مسئلے کا حل نظر نہیں آ رہا کیونکہ نہ یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو بھیجا جائے۔ عدالت نے اس پر بھی غور کیا کہ مخصوص نشستیں خالی رکھی جا سکتی ہیں۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ نہیں، مخصوص نشستیں خالی نہیں رکھی جا سکتی۔ آج کی سماعت کے دوران تحریک انصاف کی حیران کن غیر سنجیدگی بھی سامنے آئی۔ یہ انتہائی اہم کیس ہے ناظرین، جن مخصوص نشستوں پر تحریک انصاف اپنا حق سمجھتی ہے وہ مخصوص نشستیں اسے نہیں ملی اور دیگر جماعتوں میں بانٹ دی گئی ہیں۔ یہی نشستیں لینے کے لیے تحریک انصاف عدالت گئی۔ عدالت کا 5 رکنی لارجر بینچ یہ کیس سن رہا ہے، لیکن درخواست دائر کرنے والے وکیل علی ظفر آج پشاور ہائی کورٹ میں پیش ہی نہیں ہوئے اور قاضی انور دلائل تیار کرنے کے لیے عدالت سے وقت مانگتے رہے۔ عدالت نے کہا کہ آج ہی لارجر بینچ بنایا گیا ہے، یہ تو عوام کے ساتھ زیادتی ہے کہ اس کی سماعت کل صبح 9 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر تحریک انصاف کی غیر سنجیدگی اور ایک آئینی کمپلیکیشن کا جو ایک مسئلہ ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آگے بڑھیں گے ناظرین، بات کرتے ہیں غزہ کی۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں صوم و صلاح کا سلسلہ جاری ہے۔ سحر و افطار اور نماز تراویح سے امت مسلمہ فیوز و برکات سمیٹ رہی ہے، لیکن یہ رمضان المبارک مسلم امہ کے لیے سب سے بڑی تکلیف دہ رمضان۔ اس وقت غزہ کے 20 لاکھ مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس سحر و افطار میں بس دعا ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ برسوں سے جن گلی محلوں میں پل بڑھ کر جوان ہوئے ہوں وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو جائے، جن مساجد، درسگاہوں، شاہراہوں اور بازاروں میں آپ کی یادیں ہوں وہ آپ کے سامنے راکھ کا ڈھیر ہو جائیں، حتیٰ کہ وہ بستیاں جو آپ کو محبوب ہوں وہ ملبے کے نیچے دبی رہ جائیں؟ کیا کبھی خیال کیا ہے کہ روزے کی حالت میں گھنٹوں خوراک کی تلاش کریں اور جب خوراک ملنے کی امید ہو تو فضا سے آپ پر بم برسا دیا جائے، زمین سے آگ کے گولے آپ کا تعاقب کریں؟ نصف سال ہونے کو ہے، غزہ کے باسی روزے کی حالت میں ہے۔ اس جنگ سے غزہ میں بچے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق جنگ میں 12,000 بچے جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں 20 بچوں کی موت بھوک سے ہوئی ہے۔ بچوں کو نشو و نما کے مسائل کا سامنا ہے، ماؤں کے پاس بچوں کو پلانے کے لیے دودھ تک نہیں۔ میں قربان جاؤں ان بچوں پہ جو اس مصیبت کے عالم میں بھی مسکرا رہے ہیں، اور مجھے افسوس ہوتا ہے اپنے پاکستانی معاشرے پہ خاص طور پہ اور پاکستانی میڈیا پر بھی کہ ہم غزہ پہ بات کرنا ہی چھوڑ گئے۔ میری مجبوری ہے، میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں غزہ پہ بات کرنا بند کر دوں، لہٰذا میں تو بات کروں گا، کوئی اور کرے یا نہ کرے میں بات کرتا رہوں گا۔ ناظرین، غزہ میں رمضان المبارک کے مناظر آپ نے دیکھے، کیا آپ کی آنکھ اشکبار نہیں ہوئی؟ ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر کوئی غم میں ہے۔ اس
پٹی پر ناظرین، اس غزہ کی لٹی پھٹی پٹی پر نماز تراویح پڑھنے کے لیے کھنڈرات ہیں۔ یہاں کے باسی ملبے کے ڈھیر پر افطار دسترخوان سجاتے ہیں۔ یہاں مساجد کے مینار گرائے جا چکے ہیں۔ اذان کی آواز کے ساتھ سائرن سنائی دیتے ہیں۔ تسبیح کے پرسوس کلمات کی جگہ طیاروں کی گھنگرج اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ کانوں کے پردے چاک کر دیتی۔ افطار کے مناظر دیکھے جائیں ناظرین تو خوراک کی کمی کی وجہ سے غزہ میں امدادی مراکز کے باہر بچے، بڑے، بزرگ، خواتین سب امداد کے لیے اپنی جھولی پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ فلسطینیوں نے اسرائیلی پولیس کی جانب سے سخت حفاظتی اقدامات، جنگ اور بھوک کے سائے میں رمضان کے مقدس مہینے کی تیاریاں کی ہیں۔ اسرائیلی فورسز غزہ کی پٹی میں اپنے حملے بدستور جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ماہ رمضان میں اسرائیلی فوج کی جارحیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ غزہ میں اسرائیل کی مسلسل کارروائیوں نے پوری دنیا میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ قحط کے بڑھتے ہوئے خطرے سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ اقوام متحدہ چیخ چیخ کر دنیا کو غزہ کے المیے سے خبردار کر رہی ہے۔ ہر ملک کے شہری غزہ کے درد میں تڑپ رہے ہیں، مگر اہل غزہ کو مل رہی ہیں تو محض تسلیاں، انہیں صرف دلاسے دیے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر نے یقین دلایا کہ رمضان سے قبل جنگ بندی ہو جائے گی۔ سعودی عرب اور ترکیہ نے امید دلائی کہ رفح بارڈر کے باسی اس بار رمضان اپنے گھروں میں منائیں گے، مگر یہ سارے دلاسے، ساری تسلیاں، امیدیں سب ختم ہو گئیں۔ امدادی ٹرکوں کو روک لیا گیا۔ امداد کے لیے جمع فلسطینیوں پر بمباری جاری۔ فلسطینی اقوام عالم سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ اقصیٰ کے میناروں سے گونجتی اذان کی آوازیں امن کے علمبرداروں کو ہلا رہی ہیں، بلا رہی ہیں۔ آخر کب تک یہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ جاری رہے گی؟ کب تک معصوم بچوں کی ننھی ہڈیاں فاسفورس بموں کا نشانہ بنے گی؟ آخر کب یہ خون کی دریا بہنا بند ہوگا؟ کب غزہ کی بے بس مائیں ان کو چین آئے گا؟ کب غزہ کے بے بس باپ کی تھکی آنکھوں کو قرار آئے گا؟ کب غزہ کا ایک ایک بچہ واپس مسکرائے گا؟ کب غزہ دوبارہ امن کا گہوارہ بنے گا؟ کب آپ اور میں دوبارہ فلسطین جا پائیں گے؟ کب ایک دفعہ پھر مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا، وہاں پر بیٹھ کر اذان سننے کا خواب پورا ہوگا؟ یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ ایک مناظر جو میرے سائیڈ سکرین پہ چل رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے آپ خود کو محسوس کیجئے کہ آپ غزہ میں ہیں، یا جس جگہ پہ آپ موجود ہیں وہ غزہ بن گئی ہے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، ان لاشوں میں ان بچوں نے عید منانی ہے، ان لاشوں میں ان بچوں نے، ان یتیم بچوں نے، انہوں نے روزے رکھے ہیں۔ اب انہی کو یہ بچے عید منائیں گے، اور یہ بچے جب بڑے ہوں گے، جب یہ بچے سوال کریں گے آپ سے، ہم سے، امت مسلمہ سے، تو پھر کیا جواب دیں گے؟ اور ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچئے ناظرین کہ جب یہ بچے قیامت کے روز آپ کا میرا گریبان پکڑ کے ہم سے پوچھیں گے کہ ہم تو ایک امت تھے، ہم تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ہمارے بارے میں تو کہا گیا تھا کہ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم کانپ اٹھتا ہے، تو تم کیوں نہ کانپے، تم کیوں نہ ہماری مدد کے لیے آئے؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر یہ بچے قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور آپ کی میری شکایت کر دیں تو پھر ہماری شفاعت کون کرے گا؟ اس کے ساتھ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔